نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، دوستو، آج غصہ کو ختم کرنے کے لیے ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو بھی کام ہو ہم اس کو اپنے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا طریقہ کیا تھا، غصے کی حالت میں آپ نے کیا بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عملی نمونہ ہے، ہمارے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے وہ روشن دلیل ہے، لہٰذا ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کی درخواست پر آپ نے ان کو یہ درود سکھایا کہ جب کسی کو بے جا غصہ آتا ہو تو ہر وقت تھوڑی بات پہ غصہ آ جائے تو اس غصے سے بچنے کے لیے یہ درود پڑھ لیا کریں۔ اللہم رب النبی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ آلریڈی آپ پڑھتے ہی ہیں، صرف دو لفظ یاد کرنے ہیں، اللہم رب النبی، بس، سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رب النبی، اس لفظ کو یاد کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب۔ اللہم رب النبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم رب النبی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ غصے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جانا چاہیے، پانی پی لے، ٹھنڈا پانی پی لے، اور انشاءاللہ اس کا غصہ جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ اور اکثر طور پہ یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ غصہ اس کا جو ہمیشہ کے لیے، وہ آدمی چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے ہو جاتا ہے، بعد میں اس کو شرمندگی بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، اس کا دل اسے ندامت بھی کرتا ہے، تو انشاءاللہ یہ غصہ اس کے لیے جاتا رہے گا۔ اور غصے کی حالت میں اپنے نفس پر انسان کو کنٹرول بھی رکھنا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ اپنے پورے نفس پہ وہ کنٹرول حاصل کر لے گا، جو بھی بات کرے گا وہ سوچ سمجھ کے بات کرے گا، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ جو بھی منہ سے نکلے اس نے بات کر دی اور بعد میں اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ لہٰذا ان باتوں پر عمل کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوشی میں، غمی میں، محبت میں، پیار میں، غصے کی حالت میں، ہر حال میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی، ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔